بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ندیم سیکھو پین نیوز کے پلیٹ فارم سے۔ آج کا موضوع ہے پاکستان میں عید الاضحیٰ کی آمد ہے۔ اسے ہم مقامی زبان میں عید قربان بھی کہتے ہیں۔ عید قربان سے مراد کچھ یوں ہے کہ جیسے عید پر ہم قربانی کرتے ہیں، اور قربانی کرتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ قربانی کا بنیادی مقصد جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں ایک دمبا اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے یا کوئی اور جانور ہے۔ لیکن اس کا جو اصطلاحی مفہوم ہے، معنی ہے، وہ بڑا شاندار ہے۔ مثال کے طور پہ ہمیں اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہوتا ہے، صرف جانور نہیں بلکہ اپنی نفسانی خواہشات کو بھی، اپنی سوچوں کو بھی، اپنے تخیلات کو بھی، جو اللہ کے احکامات کے خلاف ہوتے ہیں۔ میں اس بات کی وضاحت یوں کروں گا کہ جیسے مشہور ہے، ایک اللہ کی چاہت ہوتی ہے، ایک ہماری چاہت ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنی چاہت، اپنی خواہش، اپنی سوچ کو اللہ وحدہ لا شریک کی خواہش کے حکم کے تابع کر لیں تو پھر ہمارا سارا عمل جائز قرار پاتا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنی نفسانی خواہشات کو اللہ کے احکامات سے آگے کر لیں اور اپنی ذات، اپنے دل کے چاہے کو ہی سامنے رکھ کے اس پر عمل کریں تو پھر ہم یوں سمجھ لیں کہ احکام الہی کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک انسان کو جب اللہ نے زندگی دی ہے تو وہ ہر لمحہ ایک کشمکش میں رہتا ہے۔ اللہ نے اس کو ایک عمل کا، ایک تقدیر پر عمل کرنے کا ایک اختیار دیا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ جو اس کے دل میں آ رہا ہے وہ ویسے کر سکتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، یہ اپنے ہی نفس کے خلاف جنگ ہے۔ اسے جہاد اکبر بھی کہا گیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر سوچئے کہ اس میں بھی اپنی ذات سے بڑھ کر ہمارا دوسروں کے ساتھ عمل، معاملات اور اسے درست رکھنا یہ کہیں زیادہ مشکل ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میرا من کر رہا ہے کوئی چیز کھانے کو اور میں نہیں کھاتا، یہ کوئی اتنی بڑی جنگ نہیں، میں سوچتا ہوں پھر کبھی کھا لوں گا۔ لیکن اگر میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کر دی اور وہ میرے اپنے دل کے اندر اس کا خیال تک نہیں آ رہا، یا مجھے اس پر پچھتاوا نہیں ہو رہا، یہ کہیں زیادہ بڑا جرم ہے۔ میں عید قربان کی آمد کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا آپ کو لے کر آؤں گا اسلامی حوالوں کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کے موجودہ حالات کے ساتھ بھی۔ مجھے نہ جانے کیوں لگتا ہے کہ ہم اپنی ذات کے لیے تو بہت کچھ کر جاتے ہیں، لیکن اپنے ملکی معاملات کے حوالے سے ہم ہمیشہ اپنی ذات کو ترجیح دیتے ہیں اور ملک کو قربان کر دیتے ہیں۔ پاکستان ایک ایسی قربان گاہ بن چکا ہے کہ جہاں آنے والا ہر شخص، ہر حکمران، ہر صاحب اقتدار اپنے خواہشات کو مد نظر رکھتا ہے، اور آخر کار قربانی صرف میرے پیارے ملک کو دینا پڑتی ہے۔ ناظرین، میں اکثر و بیشتر اس پر بات کرتا بھی ہوں کہ ہمیں ان قوموں میں شمار ہونا چاہیے تھا کہ جو اپنے ملک کے لیے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا ملک دنیا میں موجود 200 کے قریب ممالک میں سب سے زیادہ عظیم ملک ہے، کیونکہ یہ ایک نظریے پر قائم کیا گیا، اور اس کے لیے بڑی لمبی جد و جہد ہمارے سامنے موجود ہے، اور پھر اس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئیں۔ جب میں قربانیوں کی داستان سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں اور پڑھتا ہوں تو مجھے واقعی حیرت ہوتی ہے کہ ہمیں اس کا احساس کیوں نہیں۔ لاکھوں کروڑوں مسلمانوں نے ہندوستان سے پاکستان، نئے بننے والے پاکستان کی طرف ہجرت کی، اور اس دوران میں راستے میں جو فسادات برپا ہوئے اس میں لاکھوں مسلمان شہید ہوئے۔ ایک اندازے کے مطابق یہ ان کی تعداد 30-40 لاکھ تک پہنچ جاتی ہے۔ گاؤں کے گاؤں ذبح کر دیے گئے، اور گاؤں کے گاؤں کیوں، پورا قافلہ، کئی ٹرینیں جلا دی گئیں، ٹرینوں میں جو مسافر آ رہے تھے انہیں اتار کے ذبح کر دیا گیا، حتیٰ کہ نہریں اور دریا لاشوں سے اٹ گئے۔ مجھے کئی ایسے لوگوں سے
ملاقات کا اتفاق ہوا ہے، جن کے خاندان اس ہجرت میں ذبح کر دیے گئے۔ کہیں کوئی بچہ اگر بھاگ دوڑ کے پاکستان آیا تو اس کا باپ وہیں رہ گیا اور پھر وہ اللہ کے راستے میں قربان ہو گیا، اس کی ماں ادھر ہی مر گئی، اس کے بہن بھائی ادھر ہی مر گئے اور وہ پاکستان پہنچا۔ پاکستان ایسا عظیم اور قربانیوں سے لیا گیا ملک ہے، لیکن ہمارے حکمرانوں کے نزدیک یہ ملک قربانیوں سے لیا گیا ملک ان کے لیے ایک چراگاہ کے طور پہ ہے۔ وہ یہاں حکومت کرنے آتے ہیں، ان کی رہائشیں دبئی میں ہیں، ان کی رہائشیں لندن اور امریکہ میں ہیں، اور بدقسمتی سے اس میں ہر قسم کا اختیار رکھنے والا شخص موجود ہے۔ مثال کے طور پہ نہ صرف یہ کہ سیاستدان جو بھی پولیٹیشین حکومت میں آتا ہے وہ اس کا پہلا جو ہے کامیابی کا جو زینہ ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ یہاں سے وہ لوٹ مار کر کے یہاں کا مال، یہاں کی دولت وہ کیسے باہر لے جاتا ہے۔ اور یہ قریب ترین جو شہر ہے جہاں وہ انویسٹ کرتے ہیں وہ دبئی ہے۔ پچھلے دنوں دبئی لیکس میں آپ نے دیکھا کہ وہاں دوسرا سب سے بڑا ملک انویسٹمنٹ کرنے والا، یعنی آلموسٹ 11 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ وہ پاکستانیوں کی تھی۔ اس سے آگے بڑھتے جائیں تو آگے تو ہر ملک میں پاکستانیوں کی انویسٹمنٹ موجود ہے۔ ہم بیرونی دنیا کے اس وقت تقریباً 22,000 ارب روپے کے مقروض ہیں، لیکن ہو سکتا ہے یہ اب نئی حکومت کے آنے سے، جو ابھی اسٹیٹ بینک نے اعلان نہیں کیا، لیکن یہ ممکن ہے اور سود وغیرہ ڈال کے یہ 30,000 ارب روپے ہو چکا ہو۔ لیکن اگر ہم دیکھیں کہ ہم پاکستانیوں کی پوری دنیا میں جو جائیدادیں، جو دولت، جو بینک اکاؤنٹس ہیں، اگر صرف ان پر نظر کر لی جائے تو یہ کئی ہزار نہیں کئی لاکھ ارب روپیہ ہے۔ جو پاکستان آئے تو پاکستان تو کسی قسم کا بھی مقروض نہیں رہتا، اور ان مال لے کر جانے والوں میں صرف سیاستدان نہیں ہیں جناب والا، یہاں تو ہر بیوروکریٹ کی بھی یہی خواہش ہے، لوٹے اس ملک کو اور رہائش گاہ بنائے کسی دوسرے ملک پہ۔ ہمارے تو یہاں ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے لے کر ایک سویلین اسٹیبلشمنٹ تک ہر کسی کی یہی خواہش ہے، یہی تمنا ہے کہ اس ملک میں رہنا نہیں، اس ملک میں صرف لوٹ مار کرنا ہے، اور رہائشیں جو ہے وہ کینیڈا، امریکہ، UK، یورپ اور مڈل ایسٹ اور فار ایسٹ میں ہی رکھنی ہے۔ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بات صرف یہاں نہیں رکتی، بلکہ ہمارے انویسٹرز، ہمارے تاجر، ہمارے پاکستان کے بزنس مین بھی اب اسی بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ یہاں اول تو فیکٹری لگاؤ نہیں، اگر لگاؤ تو چلاؤ نہیں، اور اگر چلانی بھی ہے تو جو کچھ کمانا ہے وہ یہاں نہیں رکھنا۔ اور شاید میرا خیال ہے کہ ایک درست فیصلہ تاجر ہی صرف کر رہے ہیں، کیونکہ اگر وہ پاکستان میں کاروبار کرتے ہیں انہیں کرنے نہیں دیا جاتا، ان پر بے شمار ریسٹرکشنز ہیں، بے شمار پابندیاں ہیں، اور اگر وہ چلا رہے ہیں اس کے باوجود تو ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے کہ جو صاحبان اقتدار ہے وہ اپنی پارٹنرشپ چاہتے ہیں، اور اگر وہ ایکسپورٹ کرتا ہے تو راستے میں پھر رکاوٹیں، اگر وہ کچھ مال کما لیتا ہے تو اس پر ایسے عجیب و غریب قسم کے ٹیکسز ہیں کہ جو وہ برداشت نہیں کر پاتا۔ اس کے مقابلے میں اس کی انویسٹمنٹ اگر مڈل ایسٹ میں ہوتی ہے، فار ایسٹ میں ہوتی ہے، ایون بنگلہ دیش میں ہوتی ہے، وہ کہیں زیادہ محفوظ ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں صرف یہی نہیں بحران، بلکہ عجیب قسم کا قحط الرجال ہے۔ اگر کوئی ایک بھی شخص اٹھتا ہے اور وہ ان کالے دندوں پر پابندی لگانا چاہتا ہے، ان بدمعاش لوگوں کو رکاوٹ ڈالنا چاہتا ہے، تو اسے نہ صرف یہ کہ منع کیا جاتا ہے، اور اگر منع نہ ہو تو اسے گرفتار کیا جاتا ہے، اسے پکڑ کر اندر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ بیوروکریٹ ہے اس کی ملازمت خطرے میں آ جاتی ہے، اگر وہ سرکاری افسر ہے اس کا دور دراز تبادلہ کر دیا جاتا ہے، اگر وہ جوڈیشری میں ہے تو اس کے کمرے میں کیمرے لگائے جاتے ہیں اور اس کی ویڈیوز ریکارڈ کر کے اس کو بلیک میل کیا جاتا ہے، اگر وہ پولیٹیشین ہے تو اس کو غدار کہا جاتا ہے کہ تو کیسے اس ملک کی بہتری کا سوچتا ہے۔ تو عجیب و غریب قسم کے حالات ہیں، عجیب و غریب قسم کے معاملات ہیں۔ میں پچھلے کچھ سالوں سے
جو آبزرو کر رہا ہوں وہ انتہائی خطرناک ہے۔ مجھے ہر لمحہ اس بات کا خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ کہیں کوئی ایسا وقت نہ آ جائے کہ 1971 جیسا حادثہ یہاں پاکستان، موجودہ پاکستان کے اندر بھی رونما ہو۔ آپ کو شاید یاد نہ ہو، ابھی پچھلے دنوں عمران خان نے حمود الرحمن کمیشن کے حوالے سے کیا بیان دیا کہ اس پر حملے شروع ہو گئے کہ جناب یہ تو غدار ہے۔ یہ حمود الرحمن کمیشن ہے کیا؟ جناب یہ ایک جسٹس تھا، اور جب پاکستان ٹوٹ گیا اور پاکستانی آرمی نے وہاں سرنڈر کیا، 90,000 سے زیادہ فوجیوں نے ہتھیار ڈالے اور ہمارے وہ 90,000 سے زیادہ فوجی ہندوستان نے قیدی بنا لیے، تو اس کے بعد جب گورنمنٹ کچھ حالات نارمل ہوئے تو گورنمنٹ نے ایک کمیشن قائم کیا، ایک جسٹس کو اس کا سربراہ بنایا اور اسے اختیارات دیے گئے کہ وہ تحقیقات کرے۔ اس نے تحقیقات کر کے جو رپورٹ مرتب کی اسے حمود الرحمن کمیشن رپورٹ کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر بڑے ننگے حالات ہیں، ننگے حقائق ہیں جو پڑھ کر لوگوں کو شرم محسوس ہوتی ہے، اور پھر وہ پابندیاں لگاتے ہیں کہ خبردار اسے کوئی نہ پڑھے، کیونکہ پڑھ کر عقل آ سکتی ہے، شعور آ سکتا ہے، اور ان غداروں کے یا ان کی نسلوں کے، ان کی اولادوں کے خلاف موجودہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ جس ملک میں ایسے حالات ہوں وہاں کیوں نہ یہ خطرہ محسوس ہو کہ کہیں ایک اور ڈھاکہ فال کی طرح کا ایک اور سانحہ رونما نہ ہو جائے۔ یہ تو اب پاکستان نصف رہ گیا ہے، آدھا پاکستان ہے، اور یہاں اسے بھی بری طرح نوچا اور گھسوٹا جا رہا ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ ابھی پچھلے 20 سے 30 سالوں میں اس ملک کے ساتھ کیا ہوا؟ ابھی یہ کوئی 1990 کی بات ہے کہ ہماری کرنسی ہندوستان سے کہیں زیادہ مضبوط تھی، ہماری آرمی اس سے مضبوط تھی، ہماری ISI نمبر 1 تھی پوری دنیا میں، ہماری بیوروکریسی میں ایسے لوگ موجود تھے جو رشوت لیتے ہوئے شرم محسوس کرتے تھے، ہمارے سیاستدانوں میں اکثریت ایسی تھی کہ جن کے دامن پر کرپشن کا کوئی ایک چھینٹا بھی نہیں تھا۔ لوگ پاکستان کو مضبوط کرنے کا عزم کرتے بھی تھے اور عزم رکھتے بھی تھے، اور وہ اپنی جدوجہد کا سہارا اسے بناتے تھے۔ لیکن یہ پچھلے 30-35 سال میں کیا ہو گیا؟ ایک عجیب سے حالات ہیں جناب علی کہ پچھلے 2 سال میں پاکستان کی شاید 47 سے بھی بڑی ہجرت ہو گئی ہے، یعنی 25 سے 30 لاکھ پاکستانی اس ملک کو چھوڑ کر جا چکے ہیں، اور اگر ریفرنڈم کروایا جائے تو شاید 80% سے بھی زیادہ لوگ ایسے نکل آئیں جو اس ملک میں اب نہیں رہنا چاہتے۔ مجھے افسوس ہے کہ میرے پاس یہ انفارمیشن کوئی اتنی شاندار نہیں، اور مجھے افسوس اس بات پر بھی ہے کہ ہمارے جن لوگوں کے ہاتھ میں اختیارات ہیں، جن کے لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار ہے، وہ ان باتوں کو کیوں نہیں سوچتے۔ میں کہتا ہوں اگر ایک طرف ہماری ریاست کے ذمہ داران موجود ہیں اور دوسری طرف اسی ریاست کی عوام کا ایک محبوب لیڈر یعنی عمران خان موجود ہے، یا باقی پالیٹیشین بھی موجود ہیں، تو آخر ان کے درمیان صلح کیوں نہیں ہو جاتی؟ آخر ان کے درمیان وہ کون سی لڑائی ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی؟ مجھے وہ شعر یاد آتا ہے کہ قربتیں ہوتے ہوئے بھی فاصلوں میں قید ہیں، قربتیں ہوتے ہوئے بھی فاصلوں میں قید ہیں، کتنی آزادی سے ہم اپنی حدوں میں قید ہیں۔ ہم سب نے اپنے گرد ایک سرکل سا بنا لیا ہے، اپنی ایک حد قائم کر لی ہے، اور وہ حد جو ہے وہ انا کی حد ہے، وہ عجیب قسم کی ضد کی حد ہے کہ ہم اس سے باہر نہیں نکلنا چاہتے۔ ہم اپنی حد سے نکلیں گے تو دوسروں کے ساتھ معاملات چل سکیں گے۔ میں نے ایک اور بلاگ میں بھی یہی درخواست کی تھی، اے ذمہ داران وطن، اے اقتدار کے حامل لوگوں، خدا کے لیے اپنی اناؤں کو قربان کر دو اور کسی ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر گفتگو کا آغاز کرو۔ خدا کے لیے اپنی ذات، اپنی انا کی قربانی دو۔ یہ عید قرباں شاید تمہیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ اب اپنی انا کو بھی قربان کر دو۔ صرف اونٹ اور بیل اور بچھڑے ہی اور دمبے ہی قربان نہ کرو، بلکہ اپنی نفسانی اور ذاتی خواہشات کو بھی قربان کر دو۔
مثال کے طور پہ ایک اور شعر آپ کی خدمت میں پیش ہے، زمانہ ہو گیا خود سے مجھے لڑتے جھگڑتے، یہاں مجھ سے مراد ہے میرے پیارے وطن کی ساری کمیونٹی، اس میں حکمران بھی ہیں، اس میں آرمی آفیسرز بھی موجود ہیں، اس میں عوام بھی ہے، اس میں سیاستدان بھی ہیں، اس میں سارے کے سارے لوگ موجود ہیں، اور ہم سب کی طرف اپنی ذات کو اپنے گریبان میں جانتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں، زمانہ ہو گیا خود سے مجھے لڑتے جھگڑتے، میں اپنے آپ سے اب صلح کرنا چاہتا ہوں۔ تو خدا کے لیے آپ سب کے آگے ہم عوام ہاتھ جوڑتے ہیں کہ اپنی اناؤں کے اسیر نہ بنیں اور نکلیں اپنی اناؤں سے اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کریں۔ اسی طرح ایک اور شعر ہے، جو دوست ہیں وہ مانگتے ہیں صلح کی دعا، جو دوست ہیں وہ مانگتے ہیں صلح کی دعا، دشمن یہ چاہتے ہیں کہ آپس میں جنگ ہو۔ میرے پیارے ناظرین، کیا حالات ایسے نہیں؟ پاکستان کے اب بہت سے دوست بھی پاکستان کے اندر سے دشمن بن چکے ہیں، وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں لڑتے رہیں، آپس میں جھگڑا کرتے رہیں۔ پاکستان کے جو حقیقی دوست ہیں اب وہ تو پیچھے ہٹ کے خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ مثال کے طور پہ چین ہے، پاکستان کا مخلص دوست ہے، وہ کہہ کے تھک گیا۔ پاکستان میں آنے والے چائنا کے وزیر خارجہ نے پاکستان کے دارالحکومت میں کھڑے ہو کر کہا کہ یہاں سیاسی کلیشز کم کیجیے۔ ترکی ہمیں کہہ کے تھک گیا، وہ بھی ہمارا مخلص دوست ہے۔ ملائیشیا نے کتنے پیغامات ہمیں دیے کہ خدا کے لیے اب بس کر دو، آپس میں لڑنا بند کر دو، لیکن ہم کسی کی مانیں تو سعودی عرب کی بھی یہی خواہش ہے، حتیٰ کہ ہمارے اور دوست جو ممالک ہیں ان کی بھی یہی خواہش ہے، لیکن ہمارا دشمن یہ چاہتا ہے ہم آپس میں دست و گریباں رہیں اور ایک دوسرے کی گریبان پھاڑتے رہیں، ایک دوسرے سے جھگڑے میں مبتلا رہیں، تاکہ پاکستان کے اندر اٹھ پڑنے کی، طاقت پکڑنے کی بالکل ہمت نہ رہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اگر کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ سے جنگ ہے یا کسی بھی محب وطن کی اسٹیبلشمنٹ سے جنگ ہے تو وہ غلط سمجھتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ بھی پاکستان کی ہے اور یہ پولیٹیشین بھی پاکستان کے ہیں، بس ان کے سب کے سوچنے کا اپنا انداز ہے، یا شاید یہ اس قدر اپنی انا کے اسیر ہو گئے ہیں کہ یہ دوسرے کو جھکانا چاہتے ہیں۔ اب ہر روز ہمیں میڈیا یہ بتاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے اگر عمران خان معافی مانگ لے تو معافی ہو سکتی ہے۔ جناب علی معافی مانگے بغیر ہی اس کو معاف کرتے ہیں، چھوڑ دیں یہ سارا قصہ ختم کرتے ہیں۔ آپ اگر پاکستان میں 80% سیٹوں کے ساتھ جیتنے والے حکمران کو آپ اندر ڈال دیں گے اور اس کو گرفتار کر کے قید و بند میں رکھیں گے، اور پھر ان کو جو ہارنے والے ہیں اور بعض حلقوں میں تو چوتھے اور 5ویں نمبر پر آنے والوں کو آپ 47 کا فارم دے کر جتوا دیں گے، تو حکومت کوئی پوری دنیا میں کوئی ایک بھی شخص اس کو تسلیم نہیں کرے گا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں کسی ایک ملک نے بھی مودی کے سوا وزیر اعظم شہباز شریف کو پرائم منسٹر شپ سنبھالنے کی مبارکباد نہیں دی۔ ہمارا وزیر اعظم بیچارہ باغ کے تھک گیا ہے، کبھی سعودی عرب جاتا ہے، کبھی UAE جاتا ہے، کبھی چین جاتا ہے، لیکن کوئی ملک اسے گھاس ڈالنے کو تیار نہیں، 1 روپیہ بھی ادھار دینے کو کوئی تیار نہیں۔ تو اب ہم ضد چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ جو حقیقی نمائندہ ہے اس کو باہر کیوں نہیں لے آتے؟ کیا اس عید پر ہمیں آپ یہ خوشخبری دے سکتے ہیں کہ عوام کے حق کو تسلیم کر لیں؟ مان لیا کہ آپ کے اندر طاقت ہے، مان لیا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ ہیں، مان لیا کہ آپ پاکستان کے اصل اختیار رکھنے والے ہیں، تو خدا کے لیے ہم عوام کی خواہش کو ہی مان لیں، ہم عوام کی خواہش کو مان لیں اور آپس میں مل بیٹھیں۔ یہی پارلیمنٹ ہے، اسی کے اندر اکٹھے ہو کر بیٹھ جائیں، جس کا جو حق ہے اس کو دیں اور پھر مذاکرات کریں، حقیقی مذاکرات، حقیقی بات چیت کریں اور اس ملک کو پنپنے کا اور پھل پھولنے کا موقع دیں۔ میں اپنی گفتگو کا اختتام اسی خواہش پر کرنا چاہوں گا کہ عیدیں تو آتی رہتی ہیں، لیکن کوئی عید ہمیں حقیقی خوشی نہیں دے پا رہی۔ اے کاش میرے ملک کے
اصل جو حکمران ہیں وہ ہمیں حقیقی عید منانے کا موقع دے دیں اور پاکستان کے اندر یہ کشمکش کو ختم کر دیں، گرفتار افراد کو رہا کر دیں، اس عید سے پہلے جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں سب کو چھوڑ دیں، سب کو اپنے گھر جانے کا موقع دیں، اور ان خواتین، خاص طور پر ان خواتین کو جو بے گناہ آپ نے پکڑی ہوئی ہیں، ایک ایک خاتون پر آپ نے 100 پرچے دیے ہوئے ہیں، اور انہیں کبھی نظر بند کرتے ہیں، کبھی ایک ضلع سے دوسرے ضلع بھیجتے ہیں اور جھوٹے پرچے دے کر انہیں گرفتار کیا ہوا ہے، ان کو چھوڑ دیں، ان کو اپنے گھروں میں جانے دیں، اپنے بچوں میں جانے دیں، مذاکرات کا ایک نیا سلسلہ شروع کریں، پاکستان کے سنجیدہ سیاستدانوں کو اکٹھا کر کے بٹھائیں اور ان کو کہیں کہ جناب آپس میں مذاکرات کر کے اس کا کوئی حل نکالیں۔ دیکھیے گا اگر یہ دن آ گیا تو پاکستان کی حقیقی عید ہوگی اور یہ بہت بڑی عید ہوگی۔ بہت شکریہ۔